حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ تو کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا، پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ وہ کہتے میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا، لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں تیسری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ، یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا۔ کہتے میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے، تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر۔ تو میرے اندر تو جور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں چپ کر کے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خلا خراب کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سروی کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بغداد کا جو امیر تھا نا اس کو پتہ چل گیا کہ جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شہرت ہونے لگ گئی ہے، تو یہ جو حاسدی ہوتے ہیں نا یہ بڑی جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حسد دینداروں سے ہوتا ہے، دیندار لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیبت دیندار آدمی کی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔
بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگ عقیدت مند ہو گئے جنید بغدادی کے، ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر اپنی فوج ظفر موج بنا کے وہ آپ کے مقابلے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں بغاوت کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اور کرسی آپ کو پتہ ہے چیز ہی بڑی پیاری ہے، نہیں پتا تھانوں جے بھی نہیں پتا تھے کتنا پتا ہونا جے، سبحان اللہ، حد ہو گئی ہے بھائی، کرسی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کدی تر لین نہ کریے نہ دینا جو دے بھی کری دینے، تو یہ پیاری ہے تو تبھی ایسا ہوتا ہے نا۔ بس یہ دعا کرنا کل کا دن اللہ اس ملک کے لیے امن کا دن گزارے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے کہ اس ملک کے دکھ دور ہو جائے، بس یہ دعا کرو۔ خیر، جنید بغدادی کے بارے میں جب لوگوں نے بدگمان کیا نا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے چال چلی، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا داری کے لیے بندہ بڑے پاپ اور بڑے بکھیڑے کرتا ہے۔ ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی بادشاہ نے تیار کر کے بھیجی، اس کو جملے یاد کرائے رٹائے کہ تو نے کہنا کیا ہے جا کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کی عقیدت مند ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں، دین سیکھنے آئی ہوں، اللہ اللہ سیکھنے آئی ہوں، آپ اس طرح کریں مجھے غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جو نظر اٹھائی، اس بی بی کے چہرے پہ نظر پڑی، اس عورت نے چیخ ماری، وہ تڑپی اور اس کی روح نکل گئی۔ پیغام گیا بادشاہ کو، مر گئی بی بی موالو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے مال کی سب سے خوبصورت عورت جنید بغدادی کے یہاں گئی، مر گئی۔ پیغام بھیجا، جنید میرے دربار میں آؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے فقیر کا بادشاہوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، میرا بادشاہوں سے تعلق، میں نے کیا لینے آنا، تجھے کوئی کام ہے تو الگ بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، میرے پاس نہیں آیا، گھوڑے تیار کیے، لشکر بنایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچ گیا۔ جب آپ کے دربار میں آیا نا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، پورے غصے کے ساتھ آ کے بیٹھا، کہنے لگا بڑا تو فقیر بننا پڑتا ہے، ولی بنا پھرتا ہے، ایک بی بی مار دی، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، عورت مار دی۔ حضرت جنید بغدادی نے آنکھ اٹھائی، فرمانے لگے نہ میں مارنے کا اختیار رکھتا ہوں نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، زندگی بھی میرا اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے بات سنی تو ٹھہر گیا، کہنے لگا بی بی کیسے مر گئی؟ آپ فرمانے لگے میں آنے لگا تھا تیرے رستے میں، تو نے مجھے ہٹانے کا بندوبست کیا، اور بی بی آنے لگی تھی میرے اللہ کے رستے میں، اللہ نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا۔ میں تیرے اور دنیا کے درمیان آنے لگا تھا نا، تو نے مجھے سائڈ پہ کرنے کا بندوبست کیا، بی بی میرے اور رب کے درمیان آنے لگی تھی، اللہ نے اسے سائڈ پہ کر دیا۔ دنیا داری کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان آ گئی؟ آج یہ دلوں پہ زنگ چڑھے ہیں، یہ دنیا داری کے زنگ ہیں۔ جب آپ کو اپنے پتہ کب اندازہ ہوگا آپ کو کہ دنیا آپ پہ چڑھ گئی ہے؟ جب اپنے سوا کوئی اچھا نہ لگے۔ پہلی بات جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے، جب سوائے اپنے کوئی اچھا نہ لگے تو پھر آپ دنیا دار ہے۔ جب سوائے اپنے تو کسی کا فائدہ سوچنے کی صلاحیت چھوڑ دے، اور سوائے اپنے تو کسی کا بھلا نہ سوچے تو دنیا دار ہے۔ اور جب اپنی ذات کو سکون دینے کے علاوہ تو کسی کو سکون دینے کو تیار نہ ہو تو دنیا دار ہے۔ اور جب تیری آنکھ کھلے تو پھر بھی تجھے اپنی ذات نظر آئے، اور تیری آنکھ بند ہو تو پھر بھی اپنا ہی آپ دکھائی دے، پھر تو دنیا دار ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے اللہ میرے بھائی کو بھی عطا فرمائے تو پھر تو دیندار ہے۔ داتا گانی بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی، یار نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے
اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، کہ تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے، براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بھیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، اٹھے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف سمجھ نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے، رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو، دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو، یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو، ہم شان نہیں دیتے، مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو آ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح، آج بھی بڑی خانقاہیں آباد ہیں، بڑے اللہ کے بندے، بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار، یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے، ہم خود بڑے ہیں۔ حالانکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بڑا۔ تو یہ صحبت ہے، کسی نے مامون غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے، تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک اللہ کے بندے کی، اس نے میرا دل صاف کر دیا ہے۔ کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا، میں نے کہا بابا جی ملنا ہے، تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام ہے کہ منو، آج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا ایم پی صاحب نے جانا چاہیے، چھیتی کرو باقی کام چھڈو سارے، پہلے اتنے حاضری دئیے ایک قضا نہ ہو جائے، اللہ خیر فرمائے۔ تو کہا اب بادشاہ وقت مامون غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے، تو فرمانے لگے کام کیا کہ مجھے، کہنے لگا جی مجھے، تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے، تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں، بادشاہ وقت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہی پوری نہیں ہوئی، اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا۔ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی، توجہ ہے آپ حضرات کی، کہتے ہیں حضرت کے مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے، جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں، میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے، اب چمک آنکھوں تک آئی، تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے، بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایے میں، لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا، میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، پھر ایک پانی کا گلاس دیا، کہتے ہیں میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی، بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے حضرات کی، کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا، روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شرپیاں مسلح کے نیچے رکھی، تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے، آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا۔ وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے، اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ۔ فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی،
جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے، تو کہتے میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے بعض سواری تک چھوڑنے آئے. کہتے جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں، اور مان لے کہ جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے. اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ جو سکوت صلحہ ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے، یہ باطن کو روشن کرتی ہے، یہ نکھار پیدا کرتی ہے. لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس، دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں. تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائے، ان کو پروٹوکول ہو، جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے، اس نے کہیں جانا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی. ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ. ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا، خانقاہ پہ جائیے، اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی، اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ نہیں لگتا. ہم ان خانقاہوں کے قائل ہیں. ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے، وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے. لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا. جس جگہ شریعت کی پاسداری، ہم تو کچی بات ہی نہیں کرتے، بالکل کوئی لا تو اللہ نہیں، کچی بالکل نہیں، 100% نہیں. باب آنگے تو حل کہتے ہیں، جو شریعت کا باغی ہے ہم اس کے باغی ہیں، ہم اس کے بولیے، ہم اس کے. بندہ کہنے لگا پچھلی باری کہہ رہا جی ایک بابا ہے نیشنل تے، اے بابا اپنے آپ سجدے پہ کراندہ ہے، تے میں کہ بابا انہوں نے آکو تسی رکھ لو، اسا کی کرنا ہے، کچھ ضروری ہے سانو دینا جے بابا. اس طرح کے کئی بدتمیز ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق، ہمارا ان سے کوئی رشتہ، ہمارا تو رشتہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے صلی اللہ، یہ قرآن کا پیغام دیتے ہیں، جو حدیث مصطفیٰ کھول کے اپنے مریدین کے آگے رکھتے ہیں. ہمارا تو ان لوگوں سے رشتہ ہے. آپ کو جاہل آدمی کو جاہل بات کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری، اور ویسے بھی جب ہم کہہ ہی نہیں رہے ہمارا بندہ ہے تو تم ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ جیڑا بندہ بھی غلط کرے ساڑھے کھاتے پہ آ جانا، جیڑا بھی غلط کرے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میں نے ایک بہت بڑی اجتماع میں اعلان کیا تھا، پھر کہتا ہوں آج، جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں. جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قصداً منع کرتے ہیں جانے، قصداً کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ، قطعاً نہ جاؤ، کوئی ضرورت. دربار مزار اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست ہے. عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہے، ہم قائل ہی نہیں ہیں، قطعی طور پہ قائل نہیں. عورت بڑی باپردہ جائے گی، اس صورت میں جائے گی جب گزارا ہی نہ ہو، تو کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کے. ہم اہل تصوف ان لوگوں کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کا، اور جسے بسم اللہ بھی سیدھی نہ پڑھنی آئے، رٹی رٹائی دعا مانگے. ہم تھوڑے خشک لوگ ہیں، ہم نہیں کرتے پیروی، ہم نہیں دستبوسی کرتے، دعا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ کی اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کہ 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں تو بتا، تیرا یہ بخاری مسلم ہے. لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نہ نا، انہوں نے روٹی کھا لی ہے، اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے، اگر غریب کا ہو تو جی چل سب تو پیے اور دے دیو، تو یہ ماڑے ہاتھ لگ گیا کہ تو ہو کے لیا. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی، دولت سے آئے گی، معاذ اللہ. بہرحال عنوان نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانت کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہے. تو میں نے کہا پیسوں کی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2 3 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3 4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤں پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہ انہوں نے صحیح کار چھوڑو پھر اسی مڑ جانے.
इतना को सियाने हो जाए, ये सियाने नहीं हो रहे, हमें बात करने की भी इजाजत नहीं। शेर कह देता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने मैं कभी पूछा दे सन या कह दे चुप रहो। लेकिन भाई ये इस मिंबर का तकाजा है, मेरे इमाम आजम का फतवा है, जो आलमी अल्लाह से बाखबर ना हो वो जुमे का खुतबा ना दे। वो जो रटी रटाई बातें हमसे नहीं होती, इसलिए कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। हक बात इंशाल्लाह हो रही है और होती रहेगी, वो बात साफ सुथरी है। अगर कोई बात ऐसी होगी तो वो बात अगर गौस पाक अपने खुतबा जुमा के अंदर कह सकते हैं कि मैं जालिमों को हुक्मरान नहीं बनने दूंगा, तो हम तो उनके नौकर है ना, फिर हम कादरी कैसे हुए अगर गौस पाक के तरीके पे अमल ही ना करें तो। इसलिए मेहरबानी करे, हमें कोई शख्स ऐसा मशवरा न दे, बल्कि कई दफा जुल्म होता है, जब कोई मशवरा देता है तो और तेज होने दिल करता है। इसलिए मेहरबानी करें ऐसी कोई मुशावरत न करे। बिल्कुल जो गलत बात करेगा उस पर हम बोलेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता नहीं, खुल खला के बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने जुबान दी है, वो किसी बड़ेरे के कदमों में बैठने के लिए नहीं दी, वो रसूलुल्लाह के तराने पढ़ने के लिए दी है। तराने पढ़ने, अगर हजरत बिलाल रस्सियों में बंद होके और अबू लहब और उतबा उतैबा और अब्दुल्ला बिन जदान और उमैया बिन खलफ जैसे लोगों के बीच खड़े होके कह सकते हैं नहीं बात जो सच्ची है वो की जाएगी, तो मिंबर रसूल पे बैठ के नहीं कह सकते। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कन, मैं कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, ने अबला मस्जिद हूं मैं तौहीद का फर्जन। इसलिए कोई शख्स ये ना समझे, हाँ ये बात अलहदा है कि हमारा सियासी एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा रसूलुल्लाह की नौकरी है सल्लल्लाहु अलैहि। सियासी एजेंडा कोई नहीं, अल्लाह के वजह की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते, वो बात अलहदा है। बहरहाल आम दाम बसरे मतलब हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ज़ौजा ने कहा कान में खाना, मैंने कान में जाके कहा हुजूर 2-4 बंदों की रोटी है, आ जाए खाना खा ले। वो वाला रंग नहीं था ना कि लीडरों का खाना और कारकुनों का खाना, चलो और गल कर लेने, पीरां दी जखनी ते रोटियां पे हो के कहते हजरत जी बीमार ने ते मुरीद लंगर खाने दे शिफा है, ते मैं क्या तू भी खा मार तेनू भी शिफा हो जाएगी, तो अपने लिए थे चूरी पकाई अंदर। ये रंग वहां नहीं था। मेरे नबी ये पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में का हुजूर 4-5 बंदों की रोटी है, हुजूर बाहर निकले खंदक से, बाहर निकल के फरमाया चलो भाई सारे, जाबर ने खाना पकाया हमारा। हजरत जाबर कहते मैंने दौड़ लगाई, घर आ गया और मैंने कहा तुझे तेरी मार होए, हुजूर तो 1000 से ज्यादा बंदा लेके आ रहे, तो कहती तूने कहा नहीं था नबी पाक से 4-5 बंदों का है। हजरत जाबर की ज़ौजा का अकीदा सुनो, कहने लगे मैंने तो कान में कहा था, दूसरे ने सुना भी नहीं, वो तो हुजूर ने कहा सारे चलो, तो कहते ज़ौजा मुझे तसल्ली देने लगी, कहने लगी बस फिर जो नबी आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे, जो आ रहे हैं वो इंतजाम भी कराएंगे। क्या कहा मौलाना हसन रजा ने, कलम तोड़ दिए, कहने लगे आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी कूचाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते हुजूर आए 1000 से ज्यादा का लश्कर लेके और मुझे फरमाने लगे रोटियां ना पकाना, पहले आटा मेरे पास लाओ और चूल्हे से खाना ना उतारना, मुझे ले जाओ। कहते मैंने सालन भी पेश किया, रोटियां भी, हुजूर ने थोड़ा सा लवाबे दहन आटे में डाल दिया, लवाबे दहन थोड़ा सा लवाबे दहन हंडिया में डाल दिया, फरमाया अब निकालते जाओ और खाते जाओ, मेरा जूठा हो गया अब निकालते जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं 1400 बंदे ने खाया, हमें नहीं पता रोटियां किधर से आई, इतनी बरकत हुई पता नहीं किधर से आई, सालन पता नहीं किधर से आया। कहते हैं सारे सैर होके खा लिया, तो फरमाया चलो भी जाओ जाके काम करो, मुझे फरमाने लगे अब तू भी खा, आजा बच्चे भी बुला। कहते सब ने खाया, हुजूर उठ के जाने लगे तो फरमाया जरा रोटियां देख, पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा है, जरा देखना सालन पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। तो मैंने कहा नहीं हुजूर पहले से ज्यादा है, मेरे महबूब के तबर्रुक में इतनी बरकत है, तो हुजूर के वजूद से जो चीज लग जाए तू उसे कीमती नहीं समझता। कहां बैठ के दीन पढ़ा है, या हमें समझा ले या फिर आ हम तुझे समझाए, आ सही तेनू समझाइए तो सही करके समझाइए। तो उन लोगों को गुमराह करते हो, इतना गलत नजरिया, इस कदर गलत हो। मैं ना गारे 100 पे चढ़ने लगा तो मुझे वहां एक नीचे साहब मिल गए, कहने लगे तुझे लैन चले हो, मैं क्या तेनू असी उतों भी नहीं पूछ के आया जो करवाए आ, इतों भी नहीं तेनू पूछना बेली जा, तू गलतफहमी का शिकार है। कहने लगा वो तो हुजूर तो काम से गए थे, अब आपको क्या काम है। मैं क्या इसलिए टाइम नहीं तेरे नाल गल करन दा, इस वजह से सानू तो गारे 100 रुपये याद आउंदी है। वो वापस आ गए, आम आदमी था, खैर वो कहीं से आया हुआ था, उर्दू बोलता था, तो मैं एक उम्रा करने के लिए जाराना से वापस आया तो तवाफ हम कर रहे थे,
وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں باز مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سن تے تو کا تو چھالا ماری پھردا ہے. او پیا کولر تے جا پی آرام کر جا کے. کہندا نہیں انہاں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہا اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابوبکر صدیق دی ادا کرنی. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑیں کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے. امت کو اکٹھا کرو. اتفاق, یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے. اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو قوم کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو. ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. تو چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نوں اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی جے. روضہ تم نے ریاض الجنہ 12 حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے عرض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکتگین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے. اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی, شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کتنے شک تھے 3, میں کہتا نہیں تھا کسی سے, پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, تو دین کا ایک طالب علم نے کونے میں بیٹھ کے, تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا, اینٹ نکلی ہوئی تھی, وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا, عبارت دیکھتا, پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے ہیں مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے, مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے, لالٹین نہیں. کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی, جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے ہیں زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر جتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا تھار, پھولوں کی سیر پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے, نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے. خواب میری وچ ماں ہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جے آوے میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں, ایک جملہ حضور نے کہا, ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک, اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہے. 101 حافظ شہید ہو گیا, 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا, افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا, تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا. ان کے ہاتھوں میں نا
उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर यह थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने कोई मिल्ली तराना पड़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पेशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मुझे आज बताए सारा मुआशरा कि अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे पे हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए, और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा अभी साको अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा अभी साको अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशतगर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही, कश्मीरी दहशतगर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशतगर्द है, सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है जिसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी, मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की हो। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तो हमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके इत्यादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके इत्यादी बने हुए हैं। तो हमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारिस हैं। हुजूर ने फरमाया है 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नज़र में आलिम की ज़्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। मैंने तैयार किया है, मैं एक छोटा आदमी हूं, पर मैंने तैयार किया है ज़ाती तौर पर कि अगर हम 40 बच्चों को कुरान मजीद याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान मजीद याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफ़ा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं। इस पर थोड़ा गौर तो करना। हजरत जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक के साहबजादे की मुलाकात हो गई हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये तौरात भी जानते थे, फिर कुरान मजीद का इल्म भी इन्होंने हासिल किया, मुसलमान हुए, बहुत बड़े आलिम सियाबी थे। तो हजरत उमर फारूक के बेटे से फरमाने लगे तू कुफल जहन्नम का बेटा है। वो दौड़े गए अपने अब्बा जी के पास शिकायत लेके कि अब्बा जी वो तो आपको दोज़ख के दरवाजे का ताला कह रहे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम। तो सैयदना उमर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, फरमाया उसे क्या लिख के दे, उसे कह दो लिख के दे दे। वो कहने लगे अजीब बात है, आप वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं, आप कहते लिख के दे दो। फरमाया बेटा तू बच्चा है, तू समझे ही नहीं, मैं भी मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठने वाला हूँ, वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वाले। वो कोई बड़ी बात कर गए, तू नहीं समझा, जा लिखवा के ला। वो वापस आए, कहने लगे उमर कहते लिख दो। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे चल मैं तेरे अब्बा के सामने बैठ के लिख के देता हूँ। वो आए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला लिखा कि मैंने खुद मुस्तफ़ा करीम से सुना है कि उमर जहन्नम के दरवाजे का ताला है, लिख दो। उन्होंने लिख के दिया तो साहबजादे कहने लगे अब्बा जी चाचा जी मुझे भी जरा बता दो इसका माना क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे बेटे इसका मतलब ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह नहीं करने देगा, ये आड़ बन जाएगा, ये जाने नहीं देगा लोगों को दोज़ख में, दरवाजा बंद रहेगा जब तक। इतना बड़ा शख्स जो गुनाह करने ही ना दे, जिसके बारे में नबी पाक फरमाए कि मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। उन्हीं जनाब उमर फारूक का हाल ये है कि वो आखिरी उम्र मुबारक है, घर के अंदर बैठे हैं तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, तड़प के रोए, तड़प। जौजा कहने लगी बेटे से कि पता करो तुम्हारे बाप को कोई मसला तो नहीं, तकलीफ तो नहीं।
तबीब का बंदोबस्त करो। शहजादे उठे, अप्पा जी क्या बात? का बेटा कोई बात नहीं, अम्मा को बुलाओ। वालदा भी आ गई, जनाब उमर की ज़ौजा बैठ गई। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे आज मस्जिद से निकला था तो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे। तो कहा जनाब ये रोने वाली बात है, खुश होने वाली? आप फरमाने लगे नहीं, एक ख्याल ने मुझे सता दिया है कि बाहर तो मैं ठीक रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारे हक में भी अच्छा रहा हूँ कि नहीं। ज़ौजा से कहने लगे पता नहीं तेरे भी हुकूक अदा हुए कि नहीं, तेरी वजह से न उलझ जाऊं, बेटे की वजह से न उलझ जाऊं। बंदा कितना बड़ा है, खौफ कितना ज्यादा। तू ठटाई के साथ मस्जिद नहीं जाता, तू अपनी मर्जी से जाता है। कोई खैर का काम तू करता है तो तू अपनी मौज में आके करता है, और तू कहता है अल्लाह माफ कर देगा। राती सारी कर कर जारी, ओ नींद अखां की धोंदे ते फजरे ओही गुनाहगार का हावन सब तो नीमे होंदे। वो सारी रात नमाज पढ़ते हैं। वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे वो हैं सारे रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।